صدر مملکت نے ہائی کورٹس میں ایڈیشنل ججز کی تقرری کی منظوری دے دی. بعض ایڈیشنل ججز کی توثیق کی بھی منظوری. نوٹیفیکیشن جاری. اسلام آباد ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ کے تین ایڈیشنل ججز اور لاہور ہائی کورٹ کے لیے 10 ایڈیشنل ججوں کی تقرری. سندھ ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج جسٹس خالد حسین شہانی کی مدت ملازمت میں 6 ماہ کی توسیع. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایڈیشنل ججز جسٹس ایاز شوکت، جسٹس عمیر مجید ملک اور جسٹس شاہ رخ ارجمند نے حلف اٹھا لیا. ایوان صدر کے اعلامیے کے مطابق صدر مملکت نے سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہوں، الاؤنسز اور پینشن وفاقی آئینی عدالت کے ججز کے مساوی کرنے کی بھی منظوری دے دی. ہائی کورٹ ججز کی رخصت، پینشن اور برات سے متعلق 1997 کے حکم میں ترامیم کی بھی منظوری. صدر مملکت نے ہارون اختر کو وزیر اعظم کا مشیر بنائے. صنعت و پیداوار مقرر کرنے کی بھی منظوری دی. آزاد کشمیر کے ضلع باغ کے 2 حلقوں کے 23 پولنگ اسٹیشنوں پر 15 اگست کو ری پولنگ کرانے کا اعلان. اب تک کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق LA14 باغ 1 میں عوامی دست و بازو کے امیدوار ساجد اقبال عباسی نے سابق وزیر اعظم اور مسلم کانفرنس کے امیدوار سردار عتیق احمد خان کو ہرا دیا. LA15 باغ 2 میں پیپلز پارٹی، LA16 باغ 3 میں نون لیگ کے امیدوار آگے. LA17 باغ 4 حویلی میں وزیر اعظم آزاد کشمیر اور پیپلز پارٹی کے امیدوار فیصل ممتاز راٹھور کو نون لیگ کے محسن عزیز پر برتری حاصل. RO آفس کے باہر رات سے مسلم لیگ نون کے کارکنوں کا دھرنا جاری. آزاد کشمیر انتخابات کے تیسرے مرحلے میں گزشتہ روز پونچھ ڈویژن کے ضلع باغ اور حویلی کے 4 حلقوں میں ووٹ ڈالے گئے تھے. کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا کی موت کے کیس میں نئی تحقیقاتی ٹیم کے رکن SSP علی رضا کا جائے وقوع کا دورہ. لاش ملنے کے مقام کا جائزہ لیا. لاش کی نشاندہی کرنے والے مالی سے تفصیلات حاصل کیں. تحقیقاتی ٹیم کے ذرائع کے مطابق میر رضا کے کیس میں DNA ٹیسٹ کے 6 سیمپلز کے رپورٹ جامعہ کراچی لیبارٹری سے جلد ملنے کا امکان ہے. 6 میں سے 4 نمونے میر رضا علی کے جبکہ 2 نمونے ان کے والدین کے ریفرنس سیمپلز ہیں. میر رضا کے والد میر حسین کا کہنا ہے کہ 3 مشکوک افراد کی معلومات پولیس کو فراہم کر دیں. آج نئی تفتیشی ٹیم کے رکن کو جائے وقوع کے اہم مقامات کی تفصیلات بھی بتائیں. 13 دن بعد لگ رہا ہے کہ تحقیقات درست سمت میں ہیں. ایسا پہلے ہو جاتا تو کیس آج مختلف مرحلے میں ہوتا. وکیل جبران ناصر نے کہا کہ سب سے پہلے کیے پوسٹ مارٹم کے سیمپلز کی رپورٹ آنا باقی ہے. میر رضا کے والدین کسی بھی سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں. بینک اکاؤنٹس اور آڈیو لیک کرنے کی ضرورت نہیں. سوشل میڈیا پر سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی مبینہ کردار کشی. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے 4 افراد کو جمعرات کو طلب کر لیا. شرجیل میمن نے سوشل میڈیا پر حد تک آمیز من گھڑت مواد کی تشہیر کی شکایت کی تھی. طلبے کے نوٹس سید عبداللہ، امین قریشی، بلال وارسی اور عبید قریشی کو جاری. نوٹس میں کہا گیا ہے کہ 4 افراد 13 اگست صبح 11:30 بجے NCCI دفتر پیش ہوں. 4 افراد کو دفاع میں ریکارڈ اور ڈیجیٹل ڈیوائسز بھی ساتھ لانے کی ہدایت. ملک بھر میں گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال 4تھے دن بھی جاری. گڈز ٹرانسپورٹرز کے اسلام آباد میں وزیر مواصلات اور وزیر پیٹرولیم کے مذاکرات کا ایک اور دور جاری. ذرائع کے مطابق پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں روزانہ رد و بدل کی پالیسی پر نظر ثانی کا امکان. گڈز ٹرانسپورٹ ہڑتال کے باعث مختلف شہروں میں سبزیاں مہنگی ہو گئیں. گڈز ٹرانسپورٹرز اور حکومت کے مذاکرات کے 3 راؤنڈز اب تک ناکام رہے ہیں. اتنے 250-300 پیارا باہر 200 روپئے گاہک مانگتا ہے تو نہیں کوئی خریداری کرتا. ساری سبزیوں میں مہنگی ہے اور مزید اگر ٹرانسپورٹ کی ہڑتال نہیں کھلی تو مزید سبزی مہنگی ہو جائے گی. یہ مال میں نے لاری اڈے میں جو ادھر سے منگوائے وہ بس سے منگوائے. 1 کارٹن کے پیچھے 200 روپے کرایہ کی ہے. جب یہ ہڑتال نہیں تھا تو 1 کارٹن کے پیچھے 70-80 روپے کرایہ آ رہا تھا. گڈز ٹرانسپورٹ کی ہڑتال کے باعث مختلف شہروں میں سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ. لاہور، ملتان، گوجرانوالہ، فیصل آباد، حیدرآباد اور پشاور میں سبزیاں مہنگی ہونے سے شہری پریشان. کہاں پنجاب اور بلوچستان سے آنے والے ٹرکوں کی آمد و رفت متاثر ہونے سے سبزیاں اور پھل منڈیوں میں نہیں پہنچ پا رہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی کسٹمز بانڈڈ ویئر ہاؤسز کا 3 سال کا آزادانہ تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کا حکم. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے عبور پر جائزہ اجلاس میں کہا کہ کسٹم بانڈڈ ویئر ہاؤسز میں کسی بے ضابطگی کی گنجائش نہیں. بے ضابطگی اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے.
वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेज में बेज़ाब्तगियां खत्म करने से मुताल्लिक़ ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की मुबैना क़ैद तन्हाई के खिलाफ केस में बैरिस्टर सलमान सफदर ने 19 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी दलाइल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिए। सुपरिटेंडेंट अरियाला जेल की रिपोर्ट नामुकम्मल करार दी हक़ाइक़ के जायज़े के लिए अदालती मुआविन, लोकल कमीशन या फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुक़र्रर करने की दरख्वास्त। लिखा माहिरीन रियासत दरख्वास्त गुज़ारों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमीशन बानी और बुशरा बीबी से मुलाकात करे, सहूलियात और रिकॉर्ड का मुआयना करे, अदालती रिपोर्ट अदालत में पेश करे। वज़ीर पंजाब के कैदियों को वीडियो लिंक पर बात कराने की सहूलत बानी पीटीआई को भी दी जाए। कानूनी टीम, खानदान और दोस्तों से मुलाकातें यकीनी बनाई जाएं। दूसरी जानिब डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट जेल ने अदालत को बानी की जेल में 8 किताबें फराहम करने की रिपोर्ट जमा करा दी। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुलाकात में बानी के केसेस फौरी सुनने और बानी की बहनों और मुआलिजीन से मुलाकात कराने का मुतालबा किया। सलमान अकरम राजा ने दावा किया कि इन्हें यकीन दिलाया गया है कि अगले हफ्ते तमाम केसेस लगा दिए जाएंगे। इससे काबिल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत पीटीआई रहनुमा और वकला ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज किया। वज़ीर आला की पीरी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी की सेहत से मुताल्लिक़ तशवीश है, बानी की सेहत पर सियासत नहीं करते। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने पार्टी में इत्तिहाद की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा सलमान अकरम राजा दोस्त और भाई हैं, इख्तिलाफ ज़रूर होता है लेकिन लड़ाई नहीं। उमैर नियाज़ी ने कहा कि 100% लोग एहतजाज में नहीं आ सकते, अपने हल्कों में भी अरकान पार्लियामेंट की मसरूफियात होती हैं। पीटीआई रहनुमा फिर लड़ पड़े। पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा और मशाल यूसुफजई की तल्ख कलामी की मुबैना ऑडियो लीक हो गई। मशाल यूसुफजई ने कहा आप रोज आकर कहते हैं पार्लियामेंट ये, पार्लियामेंटेरियंस ये, पार्लियामेंटेरियंस वो, बार काउंसिल के अरकान कहाँ हैं? पार्लियामेंटेरियंस का काम अदालतों में नहीं, प्रेशर बार काउंसिल के अरकान को बनाना है। मशाल यूसुफजई ने कहा कि जिनसे पैसे लेकर उन्हें टिकट दिए गए उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं था, उनका मेंबर बनाया गया, अपनी करोड़ों की कंसल्टेंसी फीस ली गई। आपने बानी पीटीआई के अकाउंट को इस्तेमाल करके अपने लिए ट्वीट्स की हैं। सलमान अकरम राजा ने मुबैना वॉइस मैसेज में कहा कि उनकी ज़िंदगी का कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं जिस पर कोई उंगली उठा सके। शाम की अदालत ने साबिक सदर बशार अल असद को उनकी गैर मौजूदगी में सजाए मौत सुना दी। बशार के भाई माहिर अल असद और उनके दौर के सिक्योरिटी ओहदेदार आतिफ नजीब को भी सजाए मौत सुनाई गई। अदालत ने फैसले में कहा कि बशार अल असद उनके साथियों पर पेश की मनसूबाबंदी करके एक से ज्यादा अफराद के कत्ल का जुर्म साबित हुआ है। आतिफ नजीब को सजाए मौत, ज़ेर हिरासत अफराद पर तशद्दुद और उनके कत्ल के जुर्म में सुनाई गई। बशार दिसंबर 2024 में खानदान समेत मॉस्को फरार हो गए थे।